अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दामात तो उसी रफ्तार से जारी हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ इमरान खान को पाबंद सलासल रखने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ और भी चल रहा है। इस वक्त सिर्फ इमरान खान बामुकाबला ताकतवर हल्के अब ये खेल नहीं रहा। एक जानिब तो बहुत सी सियासी जमातें जो गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा थीं, अब वो भी ताकतवरों को आंखें दिखाना शुरू हो चुकी हैं। रही सही कसर आज निकल गई है, क्योंकि आज जनरल राहील शरीफ समेत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जर्नैल और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बात अब इनकी गिरफ्तारी तक जाने वाली है। इसमें इमरान खान की वापसी के असबाब किस तरह से पैदा होते जा रहे हैं, ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक भी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अंदर खाते एक गेम पड़ी हुई है, और क्या ये इस वक्त एक लम्हा फ़िक्रिया है या सोचने का मकाम है ताकतवरों के लिए भी, कि वो भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पॉलिसीज़ को री एवेल्यूएट करें, उन्हें री थिंक करें और इस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करें। क्या मामलात उस तरफ को जाते जा रहे हैं? नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियासी गंद वो मुकम्मल तौर पर क्लियरली बहुत वाज़े अंदाज में ये सियासी गंद GHQ पर डालने का मंसूबा ना सिर्फ बना हुआ है, बल्कि ये मंसूबा फाइनलाइज हो चुका है। बल्कि इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये प्रोसेस शुरू होना नहीं, बल्कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अटक जेल में बैठा कैदी नंबर 804 भी इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है, बहुत गौर से देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। तो अब सांसें फूलना शुरू हो चुकी हैं, ताकतवरों की भी और बाकियों की भी। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है, क्या रंग इख्तियार करता है। लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़े तौर पर इस बात का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है कि ये ऊंट आखिर जाकर किस करवट बैठता है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम 3-4 चीज़ें आपने समझ लेनी हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कौन सी सियासी जमातें हैं। पिछली हुकूमत में भी 2 ही सियासी जमातें थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो मैटर करती थी PDM की हुकूमत के अंदर, या फिर जो ये मिक्स अचार था, इसमें एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इस वक्त अपने लाले पड़े हुए हैं और उन्हें ये एहसास हुआ है कि हमसे जो गड्ढे खुदवाए गए उनमें से कुछ में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को धक्का दिया गया। अगरचे इन धक्कों से इमरान खान को या इन गढ़ों से इमरान खान को निकालने वाली अवाम भी है। आप KPK के बल्दियाती इंतखाबात देख लें, इन्होंने जितना गंद डाला है इन्हें तो निकालने वाला भी कोई नहीं है। अब इन गढ़ों के अंदर पीपल्स पार्टी को भी डाला जा रहा है, और पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं, और ये वो लोग हैं जो जरदारी साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। इवन ये भी खबरें हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, एक नया सिस्टम का ग्रेट रीसेट या चीज़ों को रीबूट किया जाएगा, और इसके अंदर बहुत सी सियासी जमातों के बहुत से लोगों की लिस्टें बनाकर कह दिया जाएगा कि ना ये मीडिया पर आ सकते हैं, इनके खिलाफ अब करप्शन के केसेस चलेंगे, और सियासी जमातें भी इन बंदों को ठुड्डा मार दें, उठा के बाहर फेंक दें। मैं ज़ाती तौर पर इसमें यही समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी शख्स को माइनस करना हो पार्टी के अंदर, चाहे छोटे लेवल का बंदा हो या टॉप लेवल का, वो अवाम पे छोड़ दें, लीव इट टू द पब्लिक। और पब्लिक वैसे ट्रेलर दे भी चुकी है कि पब्लिक चाहती क्या है। जिसे आप खुद ठुड्डा मारना चाह रहे थे उसे अवाम नहीं मारने दे रही। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है। अब पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने जा रही है। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया है। ये भी कह दिया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम कानून नहीं बनी क्योंकि सदर के दस्तखत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई के एहतजाज में अपने कारकुनों को शमूलियत का कह दिया है। बाकी जमातें भी आपको पता है कि किस तरह का रुख इख्तियार कर रही हैं और किस तरह के मामलात बन चुके हैं। इवन JUI वालों ने ये प्रेडिक्शन कर दी कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन PTI की ज़ुबान बोलेगी जो मामलात चल रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन में इंतखाबात हों, PTI भी कह रही है 90 दिन में इंतखाबात हों। अब JUI वालों को भी यही लग रहा है कि फरवरी में भी पता नहीं इंतखाबात होंगे कि नहीं, जबकि आलमी ताकतें भी एक तरह का मैसेज दे चुकी हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये क्लियर मैसेज कम्युनिकेट कर चुकी हैं कि फरवरी से आगे अगर आप इंतखाबात लेके गए तो हम साथ नहीं चलेंगे।
اب نواز شریف رکے ہوئے تھے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں نہیں کر رہے تھے۔ ویسے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے، 1000% ٹھیک کہا ہے کہ جناب عزت مآب نواز شریف کے حوالے سے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو یہ گلا پکڑتے ہیں۔ باجوہ صاحب کھلی مثال ہیں۔ گجرانوالہ جلسے کے اندر جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو نواز شریف کے نزدیک جو ہے وہ باجوہ صاحب اس ملک کی فساد کی جڑ تھا، لیکن بیچ میں جب باجوہ صاحب ان کی حکومت لے کر آئے، اس وقت باجوہ صاحب کو انہوں نے ہر چیز میں سے مکھن پر سے بال کی طرح نکالنا شروع کر دیا۔ سارا ملبہ، سارا گند جنرل فیض حمید پر ڈال دیا گیا۔ اب حکومت ختم ہوتے ہی نواز شریف دوبارہ باجوہ صاحب پر چڑھ دوڑے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ اور نواز شریف کے جو ٹاؤٹ صحافی بھی یہ بات اب کنفرم کرتے ہیں۔ ویسے ان کا اس میں کچھ پولیٹیکل گیم بھی ہے۔ نواز شریف جو واپس نہیں آ رہے، اس حوالے سے یہ بات کنفرم ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے اس بات کی تصدیق ان کے اپنے قریبی صحافی جو انہیں بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں، سیاستدان سمجھتے ہیں، نواز شریف کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ جو پورا ایک ٹولہ ہے، گروپ ہے، وہ اس چیز کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ صرف وجہ موجودہ آرمی چیف عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہیں، بلکہ نواز شریف کو یہ بھی پریشانی ہے کہ بیانیہ کیا ہوگا، عوام میں کس منہ سے جانا ہے، عوام میں جا کے کرنا کیا ہے، اور اس میں ہمارا کیا بنے گا، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اب یہ دوبارہ سے اپنے ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کو ٹاکی شاکی مار رہے ہیں، عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو 25 کروڑ کو یہ گدھا سمجھتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں یہ جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی۔ تو عقل کل تو نواز شریف صاحب ہیں، تو نواز شریف اب عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کتنی ویل اویئر ہو چکی ہے۔ تو اب اس سارے کے سارے کیس میں نواز شریف نے گیم تو کرنی ہے، اور یہ گیم ہونی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی صرف نیم اینڈ شیم نہیں کرنا، ہال آف شیم میں تو یہ شامل ہیں ہی، اب یہ گندے بھی ہوں گے۔ نواز شریف واپس آ کر ابھی جوڈیشری پر بھی حملہ آور ہوں گے، لیکن اب جو مطالبہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سہیل وڑیچ نے بھی یہ خبر دی، میں نے اس سے 2 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایف آئی اے نے سائفر کیس کے اندر جنرل فیض حمید کی مبینہ طور پر گرفتاری کے لیے جی ایچ کیو سے اجازت بھی مانگ لی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی، کیا وہ اس طرح سے پولیٹیکل کیس کے اندر اریسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کم از کم اریسٹ ہو سکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ الٹیمیٹلی جا کر جنرل باجوہ پر بھی سوالات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ والے معاملے میں کیا معاملہ بنتا ہے۔ تو جنرل باجوہ اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو کیا ایک سابق آرمی چیف بھی اریسٹ ہو سکتا ہے؟ اب بات جنرل فیض اور جنرل باجوہ تک نہیں ہے، بلکہ جنرل ظہیر الاسلام، جنرل راحیل شریف، ان سب پر بھی چلی گئی ہے۔ نواز شریف کے کارندہ خاص جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ان سب کو ننگا کرنا ہوگا، مطلب جنرل باجوہ کو بھی ننگا کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ ان کے ہیں اور میں انہیں صرف کوٹ کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو بھی ننگا کرنا ہوگا، آصف سعید کھوسہ کو بھی ننگا کرنا ہوگا، ثاقب نثار کو بھی ننگا کرنا ہوگا۔ اب اس ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جی ایچ کیو پر سارا سیاسی گند، پورے کا پورا یہ گند سے بھرا ہوا بدبودار پاکستانی سیاست کا ٹوکرا آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر باقاعدہ طور پر اس صاحب نے نون لیگ کے بہاف پر ڈال دیا ہے، اور ان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا امتحان بھی شروع ہو چکا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پکڑیں، متعدد فوجی جرنیلوں کو پکڑ کر نشان عبرت بنائیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف جو کہ پاکستان کے مسیحا ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی، انہیں تا حیات نااہل کیا، تو ان سب کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اب انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے یہ ایک فل فلیج اعلان جنگ ہے۔ آپ ذرا سنیں کچھ باتیں، اور ان کی ٹون کو خاص طور پر ذرا نوٹ کریں، یہ ذرا سنیں۔ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، عمران خان، یہ 5 کردار قومی مجرم ہیں۔ آپ جب تک ان کو قوم کے سامنے ننگا نہیں کریں گے، قوم کے سامنے ان کے حقائق نہیں لے کے آئیں گے،
قوم کے سامنے ان کے جرموں کی تفصیل نہیں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ سول نافرمانی جو 2014 میں ٹھیک ہے، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رحیل شریف یہ بھی ایک کردار تھے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، مگر جو کردار ماضی قریب کے جنہوں نے 5 کرداروں نے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کر دی اور وہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ ایک ادارہ اگر خود احتسابی کرتا ہے تو اس میں سے کیا جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ قصوروار نہیں نکلتے؟ اور قصوروار نکلتے ہیں تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر دوسرے ادارے سے جو تسلسل قائم ہے، جو ثاقب نثار آصف سعید کھوسہ کا رول ادا آج بھی کیا جا رہا ہے، وہاں خود احتسابی کیوں نہیں ہوتی؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں کسی ملزم، کسی مجرم کے لیے اتنی دفعہ درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہوں، ہائی کورٹ میں گئی ہوں، کوئی ایک ماہ کے اندر کوئی اور کیس سنا ہی نہیں جا رہا۔ ساری جو عدلیہ ہے وہ روز فکر مند ہے کہ لاڈلا اندر کیوں ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایک چیف جسٹس تھے وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے جاوید لطیف کے ملفوظات سنے، لمبی چوڑی گفتگو ہے لیکن آپ ان کی ٹون سمجھیں، مکمل الزام تراشی کی ہے۔ اب یہ اداروں پر مکمل طور پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ابھی موجودہ لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بڑا کلیئر میسیج ہے، مطالبہ بھی ہے ان کے سامنے اور میسیج بھی ہے بڑا کلیئر کہ کل کو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، واٹ آر دے کیپیبل آف۔ اور اس سب میں آپ ان کی باتیں اور ان کی ٹونز کو سمجھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاپولر بیانیہ عمران خان کا ہے، اب اس سب کے اندر they will not allow نواز شریف اور پی ایم ایل این اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی کے وہ اپنے صرف پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے تھوڑے سے ہیرو بن جائیں، ہیرو پنتی دکھا لیں۔ اس کے لیے اب یہ اداروں کے ساتھ پنگا لینے کی اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ٹف ٹائم دیا جائے گا، انہیں دوسری سائیڈ سے روکا جائے گا۔ اس وقت ایک ہی چیز ہے جو پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں کی انٹیگریٹی کو بچا سکتا ہے، وہ ایک شخص ہے، اور یہ اب میری اوپینین ہے اور اس سے بہت سے لوگ اتفاق کریں گے، کچھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک دیر از اونلی ون پرسن who can save the integrity of Pakistan and the institutions of Pakistan, and that person is عمران خان۔ اور اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ختم کیا جائے، پھر کمیونیکیشن گیپ ختم کر کے ایک پیج پر آئیں ملک کی خاطر۔ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ اگر غلط ہے تو ان کے حق میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ غلط ہے، تو یہ سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے، اس کا سدے باب ہونا چاہیے ایز سون ایز پاسیبل۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وے فارورڈ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔